وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اور البتہ تحقیق ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ ان کی ہدایت ان کی دانائی من قبل پہلے سے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور تھے ہم بھی ان کو عالمین جاننے والے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت دے رکھی تھی من قبل پہلے کس سے پہلے اس سے پیچھے کس کا ذکر ہو رہا ہے حضرت ابراہیم سے پہلے اس سے پہلے کس کا ذکر ہوا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اور ان کی کتاب تورات کا ذکر ہوا ہے اور تورات کے بعد قرآن کا ذکر ہوا ہے تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان دونوں سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی ہدایت دی تھی ان کی دانائی دی تھی ان پر نبوت ان پر وحی فرمائی تھی ان کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں اور اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا لقب ہے تو موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اسرائیل یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی ہے ان کی نسل ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی ہدایت دے رکھی تھی وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم ان کو جاننے والے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بخوبی واقف تھے کیا مراد ہے اس سے پہلے اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت ان کی دانائی ان کی نبوت دے رکھی تھی حضرت موسیٰ سے پہلے اور ساتھ ہی ہے کہ ہم ان کو خوب جاننے والے تھے کیا مطلب ہم جاننے والے تھے ابراہیم علیہ السلام کو کیا وہ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں کہ ہم ان کو ہدایت دیں کہ نہ دیں ہم ان کو دانائی دیں کہ نہ دیں ہم ان کو نبوت دیں کہ نہ دیں جی تو مراد جی کس خاندان سے جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ان کو جاننے والے تھے سے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ ہم جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اس لائق بھی ہیں کہ نہیں کہ ہم ان کو نبوت دیں کہ نہ دیں ہم ان کو نبوت کے لیے اور اس منصب کے لیے چنیں کہ نہ چنیں ہمیں بخوبی علم تھا گویا کہ پتہ لگا کہ اللہ رب العالمین جب کسی کو نبی بناتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسے ہی کسی کو نبی نہیں بنا لیتے کہ
جس کے بارے میں چاہا نبی بنا دیا، دیکھا ہی نہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، بس نواز دیا جس کو نوازنا تھا. ایسا نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین جس کو چاہے نبی بنا دیں، جس کو چاہے ہدایت دے دیں، جس کو چاہے دنائی دے دیں، جس کو چاہے چن لیں. اللہ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن انسان کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا. انسان کوئی کام جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتا. انسان تو انتہائی ناقص ہے. اللہ رب العالمین تو مالک کائنات ہیں. اللہ رب العالمین تو عرش عظیم کے رب ہیں، اس پوری کائنات کے رب ہیں. وہ کوئی کام بغیر مقصد کے کیسے کریں گے؟ وہ سب کو اللہ نے جس کو بھی نبی بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے دل کا جائزہ لے کر ان کے بارے میں پوری معلومات کر کے، اللہ کو اپنے سابق علم سے پہلے ہی علم تھا کہ فلاں شخص اس قابل ہے کہ نہیں کہ میں اس کو نبی بناؤں کہ نہ بناؤں. گویا کہ مقصود یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قابل تھے، وہ اتنے قلب سلیم کے مالک تھے کہ اللہ رب العالمین نے اتنے بلند منصب کے لیے انہیں چننا تھا. اور یہ بات قرآن پاک میں پہلی دفعہ نہیں آئی، یہی انداز قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا. صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے نہیں آیا، یہ انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے. تو میں صرف یہاں سے یہ نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ نہیں ہوتا کہ سڑک پہ کچھ لوگ جا رہے ہیں، جس کو چاہے پکڑ کے اللہ کوئی مقام دے دے. اللہ چاہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین پورا جائزہ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین کو پورا علم ہے کہ کون اس لائق ہے، کون اس منصب کو نبھائے گا اور کون اس لائق نہیں ہے، کون اس منصب کو نہیں نبھائے گا. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حضرت عمر کے لیے اور ابو جہل کے لیے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے، آپ کو تو علم نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ انسان تھے، آپ اللہ کی مخلوق ہیں، آپ کا انسانوں میں بہت بلند مقام ہے، لیکن آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو ہر بات کا علم نہیں تھا. تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ عمر یا ابو جہل ان میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہے تو آپ اس سے دین کو عزت دیں. اب اللہ نے جب دعا قبول کرنی تھی، اللہ نے اب بغیر سوچے سمجھے تو نہیں کرنی تھی. اللہ رب العالمین نے جو بھی دعا قبول کی، جس کے بارے میں بھی، اس کے بارے میں اللہ کو پوری معلومات تھی. دونوں، ابو جہل کا نام بھی عمر تھا. تو حضرت عمر کے بارے میں بھی آپ کو نہیں پتا تھا ان دونوں کے بارے میں. آپ تو ہر ایک کی حقیقت سے کون سے واقف نہیں ہیں، اللہ رب العالمین تو ہر چیز سے واقف ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے جب دعا قبول فرمائی، جب ہدایت دینی تھی تو جو اس ہدایت کا مستحق تھا اسے ہدایت دی، جو مستحق نہیں تھا اسے نہیں دی. تو جب ایک عام امتی کے بارے میں جس سے اللہ نے دین کی مدد کرنی ہے، جس سے اللہ نے دین کا غلبہ کروانا ہے، جب وہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ دیکھ بھال کر اور ایک حکمت کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں، تو ایک نبی، اور نبی بھی کوئی عام نبی نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، وہ نبی کہ اللہ نے جتنے امتحانات کیے سب امتحانات پہ بشرف اولا امتیاز کے ساتھ A+ گریڈ لے کر جو ہے اس سے پاس ہوئے ہر امتحان میں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کچھ کلمات کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو انہوں نے ان تمام کلمات کو، ان تمام آزمائشوں پہ پورا اترے. تو اللہ نے فرمایا اب آپ کو میں امام بنانے والا ہوں. تو اللہ کو اس بات کا پہلے ہی پتہ تھا. اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے پتہ تھا کہ ابراہیم، میرے بندوں میں سے ابراہیم جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اسے نبی بنایا جائے. اور جو بھی جس لائق ہوتا ہے دراصل اگر اس کے بھی پیچھے جایا جائے تو دراصل اس کو توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اس کو بھی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ قلب سلیم اس کے اندر ہوتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. اور اس طرح کر کے اللہ رب العالمین کسی کو الٹپ اس طرح بغیر سوچے سمجھے کسی کو نبی نہیں بنا دیتے، کسی کو مقام نہیں دے دیتے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے کے پیچھے بہت بڑی حکمت، بہت بڑی دانائی ہوتی ہے. جی لیکن میں آپ سے بات عرض کروں، یہ بات ٹھیک ہے اللہ رب العالمین نے کائنات بنانے سے پہلے فیصلے کیے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو فیصلے کیے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے فیصلے کر کے ہم پہ ٹھونسے نہیں ہیں. اگر وہ فیصلے کر کے ہم پہ ٹھونسے ہوں تو پھر جنت جہنم، پھر وہ انصاف نہیں بنتا. میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں،
اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اب اللہ رب العالمین جائزہ لیتے ہیں کہ کون جو ہے وہ اپنے اس اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے، کون غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ کو پہلے پتہ ہے کس نے صحیح استعمال کرنا ہے، کس نے غلط استعمال کرنا ہے۔ جو اللہ نے پہلے فیصلے کیے ہیں تقدیر، وہ اللہ نے جبرن نہیں کیے فیصلے، یہ پہلے کئی دفعہ میں نے بات کی، اللہ نے علم کے ذریعے کیے ہیں، اللہ نے اپنے سابقہ علم کے ذریعے کیے ہیں۔ تو بنیادی فیصلہ انسان کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سینہ کھولتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دل میں ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دل ہیں سب لوگوں کے، اللہ جیسے چاہتے ہیں ان کو پلٹتے ہیں، بنیادی فیصلہ انسان کا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، بنیادی فیصلہ انسان کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ انسان غلط فیصلہ کرے، اللہ اس کو برائی میں مزید وہ جو ہے برائی کے دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے۔ اور اگر بنیادی فیصلہ نیکی کا انسان کرتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے مزید نیکی کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ میں جب بھی یہ سوال ہوتا ہے میں ہمیشہ آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ اب دیکھیے آپ سب آج کلاس میں آئے ہیں، تو آپ نے آج کلاس میں آنا تھا کہ نہیں آنا تھا، یہ لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے نعمان صاحب نے آج کلاس میں آنا تھا اور اتنے بجے آنا تھا، لیکن اللہ نے اس بارے میں ان کو مجبور نہیں کیا۔ یہاں آنے کا فیصلہ انہوں نے خود کیا ہے، آپ سب نے خود کیا ہے، تو آپ کو اس پہ مجبور نہیں کیا گیا اور اسی پر آپ کو اجر ملنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اختیار نہ ہو، اللہ نے آپ کو یہ لکھ کر مجبور کر دیا ہو، پھر جنت جہنم کس بات کی؟ بنیادی فیصلہ آپ نے کیا ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوئی ہے۔ انسان فیصلہ کرتا ہے، اللہ پھر سینے کو مزید کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر مزید جو ہے وہ اس بارے میں توفیق دیتے ہیں۔ تو یہ تقدیر کا موضوع ہے اور اس پہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، تو اس میں کئی دفعہ ہم مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے سارے فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں، جب اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں تب پھر جو ہے وہ ہمارا اختیار کیا ہے، پھر ہمارے لیے جنت جہنم کیوں ہے؟ تو اللہ نے تقدیر میں لکھ کر ہمیں مجبور نہیں کیا۔ ٹھیک ہے اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، تقدیر لکھ کے قلم توڑ دیا ہے، جو بھی ہم محاورہ بولیں، لیکن اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے وہ اللہ نے لکھ کر ہمیں اس پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے سابق علم کے ذریعے لکھی ہے۔ بس یہ ہے نقطہ جو سمجھنے کا ہے تقدیر کے بارے میں، اللہ نے اپنے علم سے لکھی ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ آپ سب نے آج اپنی مرضی سے اس کلاس میں آنا ہے، اللہ نے لکھ دیا کہ یہ سب لوگ کلاس میں آئیں گے، اور اللہ نے ان کے لیے جو اجر تیار کر رکھا ہے اس کا، وہ بھی اللہ نے لکھا ہے، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال میں صرف یہاں سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انبیاء کسی کو نبی بنانے کا فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک وہبی چیز ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ کسی کا کسب نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ اپنی محنت سے اپنے بہت زیادہ محنت کر کے بہت زیادہ عبادت کر کے نبی نہیں بن سکتا، یہ ایک وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے نبی بننا۔ لیکن اللہ کس کو نبوت عطا کرتے ہیں، کس کو اللہ دانائی عطا کرتے ہیں، کس کو اللہ رسالت عطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، چیز وہبی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسے ہی سوچے سمجھے بغیر فیصلہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کچھ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے کس کو نبی بنانا، کس کو نہیں بنانا۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو نبی کیوں نہیں بنا دیا؟ اللہ رب العالمین نے نمرود اور یہ فرعون اور یہ ایسے لوگوں کی کیوں نہیں نبی بنا دیا؟ اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑی حکمت پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ نیک بننا چاہتا ہو، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہو، ایک بندہ جو ہے وہ گمراہ ہونا چاہتا ہو، اللہ نے اس کو نبی بنا دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ یہاں سے پتہ لگتا ہے، یہی مطلب ہے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ مفسرین نے اس کا یہی معنی کیا ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے دانائی دے رکھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ دانائی سے مراد یہاں حکمت، نبوت، رسالت، یہ والی دانائی مراد ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے دانائی دے رکھی تھی، اور ہم ابراہیم سے بخوبی واقف تھے، ہمیں پتہ تھا کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں۔ ہم نے اس علم کے بعد ان کو یہ مقام عطا کیا، یہ مراد ہے۔ اور میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ صرف قرآن میں یہاں نہیں ہے، یہ موضوع کئی جگہ پر بیان ہوا ہے۔ مثال کے طور پر میں اس لیے قرآن پاک کی دیگر آیتیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات مزید کھل جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 124، تو یہاں کافروں کا ایک اعتراض ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ جب کوئی معجزہ آتا، جب کوئی آیت اترتی اللہ کی طرف سے، تو کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیتیں اتر رہی ہیں، اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، اللہ کی طرف سے معجزات آ رہے ہیں، تو اب تم مجھے نبی مان لو،
اب تم جس پر یہ آیتیں اتر رہی ہیں اس کو اللہ کا نبی تسلیم کر لو، تو کافر آگے سے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمیں بھی وہی چیز دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول اللہ، کافروں سے کہا جاتا اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لو۔ آگے سے کہتے دیدہ دلیری سے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم پر بھی وحی کی جائے جس طرح نبیوں پر وحی ہوئی ہے، جس طرح نبیوں پر وحی ہوئی ہے ہم پر بھی وحی ہو۔ محمد کہتے ہیں مجھ پہ وحی ہوتی ہے، پرانے انبیاء کہتے تھے ہم پہ وحی ہوتی ہے، اگر ہم پر بھی وحی ہو ہم بھی مان لیں گے، ہم بھی مان لے آئیں گے۔ کتنا فضول اعتراض ہے، کتنا غلط تقاضا ہے۔ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ نے کس کو رسول بنانا ہے۔ اللہ ابو جہل کو بنا دیں رسول، اللہ ابو لہب کو بنا دیں، ان بدبختوں کو بنا دیں، اللہ کو ان کے دل کا حال بخوبی علم ہے۔ اس آیت میں کافروں کی سخت ترین مذمت ہے، اور اسی آیت میں رسولوں کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھی ایسے ہی رسول نہیں بنا دیا۔ اگر وہ بھی انہی کی طرح ہوتے، اللہ کبھی ان کو رسول نہ بناتے، تو ان میں اور ان کے قلب ان کے اور ان کے مزاج میں اور قلب میں اور ان کے دلوں میں فرق تھا، اور اللہ رب العالمین کو اس فرق کا پتہ تھا، پہلے سے پتہ تھا، ان کی پیدائش سے بھی پہلے کا پتہ تھا، زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پتہ تھا، ازل سے اللہ کو پتہ تھا، ہمیشہ سے پتہ تھا۔ تو اللہ نے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا میں نے فلاں کو نبی بنانا ہے، فلاں کو نبی بنانا ہے، فلاں کو مومن بنانا ہے، فلاں مومن نہیں ہوگا، فلاں کافر ہوگا، اور میں نے اس کو کفر میں مزید گمراہ کرنا ہے، میں نے اس کے دل کو مزید جو ہے وہ گمراہ کرنا ہے۔ تو اللہ نے سارے فیصلے علم کے بعد کیے ہیں، بغیر علم کے، بغیر سوچے سمجھے نہیں کیے۔ سمجھ آئی یہاں سے؟ تو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس سے بھی مراد وہی بات ہے جو وہاں وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ سے مراد ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنائی دی تھی، اور ہم ابراہیم کو بخوبی جاننے والے تھے کہ وہ اس دنائی کے، اس رسالت کے، اس نبوت کے قابل بھی ہیں کہ نہیں، ہمیں بڑا پتہ تھا کہ وہ اس کے پورے قابل ہیں۔ اس میں بہت بڑی فضیلت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور اس آیت کریمہ میں جو کافر جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم پر بھی وحی ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو بخوبی پتہ ہے کہ میں نے کس کو رسالت دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ کوئی رسالت کے قابل تو ہو تو میں اس رسول بنا دوں، تم قابل ہی نہیں ہو اس کے، اور جن کو میں نے بنایا ہے وہ اس قابل تھے تو بنایا ہے، ایسے ہی نہیں بنا دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان کا فرمان ہے، بڑا مشہور فرمان ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنایا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے اور یہ صحیح سند سے ان تک ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کے دلوں میں جھانکا، اللہ رب العالمین نے اپنے تمام بندوں کے دلوں میں جھانکا، ان کو پیدا کرنے سے بھی پہلے، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ تھا، اللہ نے اپنے تمام بندوں کے دلوں میں جھانکا تو سب سے بہترین دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ فیصلہ تو اللہ رب العالمین ازل سے کر چکے تھے، اللہ کو تو ہمیشہ سے پتہ تھا، لوح محفوظ میں تب سے لکھ دیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے بعد مزید لوگوں کے جو اللہ کے بندے ہیں ان کے دلوں کو جھانکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں کو بہترین دل پایا، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرما لیا۔ کوئی صحابی بھی ایسے ہی نہیں بن گیا، اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو کیوں نہیں صحابی بنا دیا؟ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کو ہی کیوں چنا صحابی بننے کے لیے؟ ان سب کے پیچھے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ایسے نہیں ہیں، ہر فیصلے کے پیچھے یہ جو ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما وکان اللہ علیما حکیما، ان اللہ علیم حکیم علیم خبیر، اس سب کا مطلب یہی ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ علم اور حکمت کے ساتھ ہے، دانائی کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ یہی موضوع ذکر کیا، ایک منٹ صرف، سورہ زخرف آیت نمبر 31 میں کافروں نے یہی اعتراض کیا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ،
سورہ زخرف آیت نمبر 31۔ دیکھیے ایک موضوع قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوتا ہے اور پھر وہ سب آیتوں کو ملا کر جب اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے تو بہت اچھا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے ایک جگہ نہیں فرمائی، اور اگر کوئی بات اللہ نے ایک جگہ بھی فرمائی ہو وہ بھی حجت ہوتی ہے، لیکن جب وہ بات ہمیں 2-3 جگہ سے مل جائے تو مزید جو ہے وہ ہمیں مزید علم حاصل ہوتا ہے، مزید فقاہت حاصل ہوتی ہے، مزید بات سمجھ میں آتی ہے، تھوڑے سے اس کے مزید پہلو ہمارے سامنے کھلتے ہیں۔ کافروں نے ایک اعتراض کیا کہ یہ قرآن کیوں نہیں، یہ قرآن نازل کیا گیا علی رجل، ایسے آدمی پر، من القریتین عظیم، جو دونوں بستیوں میں عظیم تھا۔ دونوں بستیوں میں سے کیا مراد ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو وہ مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمائے گئے قریش کے لیے، اور مکہ مکرمہ کی قریبی ترین بستی کون سی تھی؟ طائف کی۔ طائف کی بستی مکہ مکرمہ کی بستی کے قریب ترین تھی، تو یہاں 2 بستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہیں۔ تو یہ بدبخت کہنے لگے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ قرآن اتر رہا ہے، مجھے اللہ کا نبی مانو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو بدبخت کہنے لگے کہ آپ تو ایک عام سے انسان ہیں، نہ آپ کے پاس پیسہ ہے نہ کوئی اور چیز، اگر اللہ نے کسی پر قرآن اتارنا ہی تھا تو یہ ابو جہل، ابو لہب اور یہ جو ولید بن مغیرہ اور یہ جو نضر بن حارث بڑے بڑے سردار ہیں، کسی عظیم آدمی پر قرآن کیوں نہ اتار دیا، آپ پر کیوں قرآن اتارا؟ ایک یہ بھی اعتراض، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرنے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، حالانکہ وہ آپ کے نبی بننے سے پہلے آپ کو اپنا سردار مانتے تھے اور سرداروں کے خاندان میں سے مانتے تھے، اس پر بھی پہلے بات گزر چکی ہے۔ اب صرف آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہ آپ تو ایک عام سے انسان ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اگر قرآن اتارنا تھا تو آپ پر کیوں اتارا؟ وہ کسی عظیم آدمی پر اتارتا۔ 2 بستیوں میں سے اللہ کو کوئی آدمی نہیں ملا قرآن اتارنے کے لیے آپ کے علاوہ۔ ایک مذاق ہے، جس طرح ہم ابھی سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا مذاق اڑاتے تھے، ایک مذاق کا انداز یہ بھی تھا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کیا جواب دیتے ہیں اس کا۔ اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ یہ رحمت، اللہ رب العالمین رحیم ہے، اور اللہ رب العالمین نے رحمت دینی ہے، اور سب سے بڑی رحمت جو کسی کو ملتی ہے وہ نبوت ہے۔ کسی کو نبی بنانا، کسی کو رسول بنانا، یہ اللہ کی کسی انسان پر سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ نے اپنی سب سے بڑی رحمت کس کو دینی ہے؟ وہ ان کو دینی ہے قریش مکہ میں سے کسی کو، یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی ہے؟ یہ اللہ کی رحمت اللہ کی ہے، اور اس کو تقسیم اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ نے تقسیم کیا ہے اپنے فیصلے کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق۔ کیا انہوں نے اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا ہے؟ اللہ اپنی رحمت کے خود مالک ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے میں نے اپنی رحمت کس کو دینی ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی بالکل وہی مراد ہے کہ میں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے، میں نے بڑا سوچ سمجھ کے اتارا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ میں نے اپنی رحمت کس کو دینی ہے اس کا مجھے علم ہے۔ کیا اللہ کی رحمت کو یہ تقسیم کریں گے؟ یہ کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے؟ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان پر قرآن اترے، یہ نبی ہوں اور ان پر قرآن اترے، جو اس قابل تھا اس پر اتارا ہے۔ تو ان تمام آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ہر کوئی فیصلہ اللہ کا ایسے نہیں ہے کہ سوچے سمجھے بغیر بس کسی کو بھی پکڑ کر اللہ نے نواز دیا، ایسے نہیں ہوتا۔ نہ کسی کو ایسے نبی بنایا جاتا ہے، نہ کسی کو ایسے ایمان کی توفیق ملتی ہے، نہ کسی کو صحابی کے شرف ایسے حاصل ہوا۔ کوئی بندہ دین کے قریب آتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کسی کو دین کے قریب کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اور یہ توفیق بھی ہر غیرے کو نہیں ملتی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا احسان کیا کہ میں نیکی کرتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دی، اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دی۔ اور یہ جو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے مجھے اور آپ کو، یہ اللہ رب العالمین نے دوسروں کو کیوں نہیں دی؟ اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا علم اور حکمت کے ساتھ، اللہ کا کوئی فیصلہ الٹ اپ نہیں ہے، اللہ کا تمام فیصلے اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا اس کے پیچھے علم اور حکمت ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو توفیق دینی ہے، کس کو توفیق نہیں دینی، اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ بہرحال تو بات لمبی ہو گئی ہے، تو میں یہاں سے یہی نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دانائی پہلے سے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم اس کو جاننے والے تھے کہ وہ اس قابل بھی ہیں کہ نہیں، ہم نے ان کو قابل سمجھا تو ہم نے ان کو یہ دانائی دی، یہ ہدایت دی اور یہ نبوت دی۔ شاید آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی جی ہاں جی جی، لیکن اختیار بھی تو اللہ نے دیا نا، اللہ نے دیا ہے کہ اب کون زیادہ نیکی کرے گا اور کون کم نیکی کرے گا، یہ
اللہ نے راستہ واضح کر دیا اور اب اختیار اللہ نے دے دیا. اب یہ بنیادی اختیار انسان استعمال کرتا ہے. پھر دوبارہ وہی بات, آج کلاس میں آنا ہے کہ نہیں آنا, یہ آپ کا فیصلہ کہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہ اگر آپ کے یہ آپ کا فیصلہ ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے, یہ اللہ کا فیصلہ بھی ہے اور آپ کا فیصلہ بھی ہے. اللہ کا فیصلہ کس اعتبار سے؟ اللہ کا فیصلہ یہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, اور یہ آپ کا فیصلہ بھی ہے کہ آپ نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے یہ فیصلہ کیا ہے. آپ نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے یہ فیصلہ کیا ہے. آپ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال بھی کر سکتے تھے, نہ آتے, اور آپ اگر نہ آنا چاہتے کوئی آپ کو مجبور نہ کرتا. آپ سستی کرتے ہوئے آپ کہیں اور چلے جاتے, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, کوئی آپ کو روک تو نہیں سکتا تھا, اور نہ اللہ روکتے ہیں ایسے. تو اللہ نے اختیار دیا ہے, اگر آپ نے اس اختیار کا استعمال کیا ہے, اچھا استعمال کیا ہے, یہ آپ کا فیصلہ ہے. اس اعتبار سے یہ آپ کا عمل ہے, اور یہ اللہ کا عمل بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہ جو آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے. تو یہ اللہ کا فیصلہ بھی ہے اور آپ کا فیصلہ بھی ہے. اس کو اللہ, اسی لیے جب کوئی بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ خود ہدایت یافتہ ہوا, اس اختیار کا اس نے صحیح استعمال کیا, اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اللہ نے ہدایت دی. اور اگر کوئی بندہ گمراہ ہوتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ بندہ خود گمراہ ہوا, اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے اللہ نے گمراہ کیا. بالکل ہے. اس کی وجہ اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ نبی بننے کے لائق ہیں اور میں نے ان کو نبی بنانا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی فیصلہ انسان کرتا ہے, پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. جب اللہ کو پتا تھا کہ ان کا دل پوری کائنات میں سب سے بہترین, سب سے سچا سچا دل ہے, اب اللہ نے ان پر خاص کرم کیے. کچھ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے نا. پھر ایک بندہ نیکی کا فیصلہ کرے, اللہ اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیتے ہیں, اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. اور ایک بندہ برائی کا فیصلہ کرے, اللہ اس کے لیے برائی کے راستے آسان کر دیتے ہیں. تو جو نیکی کا, تو اللہ کو پتہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا کہ ان سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کا دل نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان پر خاص احسانات فرمائے کہ ان کے مبارک دل کو باقاعدہ آب زمزم سے اور باقاعدہ اس طرح کر کے پاک صاف کیا گیا. یہ اللہ کی طرف سے مزید مدد ہے. لیکن یہ مدد کب تھی؟ جب اللہ رب العالمین نے پہلے جان لیا کہ یہ دل اس لائق ہے کہ اس کو اشرف تمام انسانوں میں سے سب سے جو ہے وہ تمام کا سردار بنایا جائے, تمام نبیوں کا سردار بنایا جائے. تو جب اللہ کو پتہ تھا تو اللہ رب العالمین نے یہ سارے فیصلے فرمائے, اور اللہ رب العالمین نے یہ ساری جو ہے وہ آپ کو مزید توفیق دی. اللہ رب العالمین نے مزید مدد کی. اللہ کی مدد ہوتی ہے ضرور, یہ سارا پہلے سے لکھا ہوا تھا. لیکن بنیادی جو چیز ہے اس میں کہ وہ جو اختیار ہے نا, جو میرے آپ کے پاس بھی ہے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا. اللہ نے ان کو بھی دیا تھا. اللہ کو پتا تھا انہوں نے اس اختیار کا بہترین استعمال کرنا ہے. سب سے بہتر استعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس اختیار کا. ٹھیک ہے جی, اسی لیے سب سے افضل بھی ٹھہرے. تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کی مدد کی. اللہ رب العالمین پھر مدد کرتے ہیں. ایک انسان جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اسی کے مطابق اس کو چلا دیتے ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ نولیہ ما تولی, ایک انسان جہاں جانا چاہتا ہے ہم اس کو وہیں چلا دیتے ہیں. اگر ایک انسان راہ حق پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے حق کے راستے آسان کر دیتے ہیں. اور ایک بندہ اگر گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے گمراہی کے راستے آسان کر دیتے ہیں. ایک بندہ جو نیک شخص ہے, بعض دفعہ اس کو گناہ کرنا بہت مشکل لگتا ہے, بہت بوجھ ہوتا ہے اس پر, اور اس کے بالمقابل اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے. اس کے بالمقابل جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے اس کے لیے نیکی کرنا ایک پہاڑ ہوتا ہے. دیکھیے نماز کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. نماز بہت بھاری ہے, بہت بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو نماز بہت ہلکی لگتی ہے, ان کو نماز بھاری نہیں لگتی. لیکن جو اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں ان پر نماز بہت بھاری ہے. اور خاص طور پہ جو منافق لوگ ہیں ایسے لوگوں پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہے. حدیث مبارکہ آپ نے سن رکھی ہے. تو مجھے بتائیے مسلمانوں پر بھاری کیوں نہیں ہے؟ ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے اپنی جو بھی زندگی ہے ان کے بلوغت کے بعد شاید انہوں نے اپنی پوری زندگی میں شاید کوئی ایک فجر کی نماز بھی نہ چھوڑی ہو. ایسے مسلمان بھی ہوں گے. ان پر اتنی آسان کیوں ہو گئی؟ اللہ رب العالمین نے آسان کر دی. ان پر کیوں آسان کر دی, منافقوں پر آسان کیوں نہیں کی؟ چونکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے. بنیادی فیصلہ انسان کرتا ہے, یہ میں نقطہ سمجھنے والا ہے. پھر اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. تو مومن کی وہ مدد ہوتی ہے نماز کے بارے میں جو منافق کی نہیں ہوتی.
منافق کے لیے چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، اور منافق کے لیے کفر اور نفاق آسان ہو جاتا ہے، مومن کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے۔ تو بنیادی فیصلہ انسان کرتا ہے، اسی بنیادی فیصلے کی وجہ سے انسان کے لیے جنت یا جہنم ہے۔ جی نہیں، اگر بندہ آنا چاہتا ہے نہیں پہنچ سکا، اس کو اجر مل گیا، اس کو اجر مل گیا۔ اور جس شخص نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور ہجرت کرنے کے لیے جیسے 100 قتل کیے تھے، اور ہجرت کرنے کے لیے نکل گیا لیکن رستے میں فوت ہو گیا، نہیں پہنچ سکا نا، ارادہ کر لیا، جنت میں گیا جہنم میں، تو اللہ نے قبول کر لیا ارادہ، انما الاعمال بالنیات۔ اور یہ بات قرآن میں موجود ہے کہ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے اور راستے میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ پر واقع ہو جاتا ہے۔ اس نے تو اپنی نیت کر لی تھی، اب وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، اس کو اجر مل جائے گا۔ جنہوں نے اچھا لگا، دیکھیں بنیادی فیصلہ، اگر ہم کہیں نا کہ دونوں ایک جیسے ہی تھے، دونوں کا دل بھی ایک جیسا تھا، دونوں ہی جو ہے کفر چاہتے تھے، تو پھر اگر اللہ نے فیصلہ کیا حضرت عمر کے بارے میں ہدایت دینے کا اور ابو جہل کے بارے میں گمراہ کرنے کا، تو مجھے بتائیے کہ پھر حضرت عمر کے لیے جنت کیوں اور ابو جہل کے لیے جہنم کیوں؟ فیصلہ تو اللہ کا ہے نہیں، بنیادی فیصلہ جو ہے وہ ان دونوں کا اپنا ہے۔ پھر اللہ کی مدد ہے، پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جو بندہ جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کی مدد ہوتی ہے۔ ایک بندہ نیکی اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے نیکی اتنی آسان کر دیتے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے نیکی جو ہے وہ بہت مشکل، میں کہتا ہوں اس کے لیے جان قربان کرنا کئی دفعہ اتنا آسان ہو جاتا ہے جیسے دوسرے شخص کے لیے کوئی جو ہے نا کوئی گناہ کرنا، کوئی زنا کرنا۔ وہی بات ہے جو کافروں نے اور یہ ایرانیوں نے کہی تھی کہ تمہارا مقابلہ ایک ایسی قوم سے ہے کہ جن کو موت اتنی محبوب ہے جتنی تمہارے لیے دنیا محبوب ہے، تم جتنا دنیا کو پسند کرتے ہو وہ اتنا موت کو پسند کرتے ہیں۔ جب ایک انسان اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا تہیہ کر لے، اللہ اس کے لیے اپنی زندگی تک قربان کرنے کو اللہ اس کے لیے بہت آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، بنیادی فیصلہ انسان کا ہوتا ہے، اور اسی لیے انسان کے لیے اجر ہے۔ اگر بنیادی فیصلہ انسان کا نہ ہو، سارا ہی اللہ کا فیصلہ ہو، تو پھر مجھے بتائیے جنت جہنم جو ہے پھر وہ انصاف نہیں بنتا اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہے؟ تو بنیادی فیصلہ انسان کا ہوتا ہے، پھر اس پر مزید اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اسی لیے جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کرتے ہیں، جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے گناہ کے راستے آسان کرتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں کلاس سے چھٹیاں نہ کیا کریں، جو چھٹی کرتے ہیں ان کے لیے پھر کلاس میں آنا مشکل ہوتا رہتا ہے، اور جو چھٹی نہیں کرتے، جو شوق سے آتے رہتے ہیں، ان کے لیے آنا آسان ہوتا ہے۔ اور میں اسی کلیہ کی بنا پر ہمیشہ کہتا ہوں، اور یہ اللہ نے کلیہ قرآن پاک میں بیان کیا کئی جگہوں پر۔ تو یہ بات اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمائی ہے، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت بڑھا دیتے ہیں۔ بنیادی ہدایت کا فیصلہ انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے انسان خود ہدایت کو اختیار کرتا ہے، پھر اللہ ہدایت کو بڑھاتے ہیں۔ اگر ایک انسان ہدایت لینا ہی نہ چاہے اللہ کبھی اس کو ہدایت نہیں دیتا، یہ بات یاد رکھیں۔ جی ہاں جی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد کی، بالکل ہاں جی۔ اب ایک بندہ زنا کرنا چاہے، وہاں سے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں زنا نہ کروں، اس کی کبھی دعا قبول نہیں ہوگی جب وہ خود زنا کرنا چاہتا ہے۔ تو کئی لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کو بتاؤں یہ ہم غور نہیں کرتے، کئی دفعہ یہ مذاق ہے یہ بھی دین کے ساتھ۔ کئی لوگ ہیں وہ غلطی پر اپنے حال پہ مست ہوتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ بھی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، وہ کہتے ہیں دعا کرو میرے لیے۔ آپ کو بتاؤں یہ کئی دفعہ یہ لفظ مذاق ہے دین کے ساتھ۔ بھئی خود تو چاہتے نہیں ہیں، دوسرے سے کہہ رہے ہیں دعا کرو میرے لیے۔ بھئی دوسرے کی دعا آپ کو کیا فائدہ دے گی جب آپ خود چاہتے نہیں ہیں؟ آپ خود ہی نہیں چاہتے تو ہاں، اگر آپ خود چاہو پھر آپ دوسروں سے کہو کہ میرے لیے دعا کرو، اس کا تو فائدہ ہے۔ خود تو آپ غفلت میں ہیں اور آپ نہ نماز کی طرف آنا چاہتے ہیں نہ قرآن کی طرف آنا چاہتے ہیں، جب کوئی نئی بات اچھی بات بتائی جائے تو دوسرے سے کہہ دینا کہ جی میرے لیے دعا کرو، اور خود جو ہے وہ اپنی اسی ڈگر پہ، تو یہ جو ہے نا چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ آپ کو تو سب سے قیمتی خزانہ، آپ یہ کہیں کہ بہت قیمتی ہے، میں کہتا ہوں بہت نہیں، سب سے قیمتی خزانہ یہی ہے، کیونکہ اسی بنا پہ جنت ہے، اور اسی بنا پہ جنت یا جہنم ہے۔ سب سے
بس ہاں جی جی کیوں دے؟ اللہ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے. ہم میں سے کئی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط طرف لگے رہیں گے, اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ ہمیں دین کی طرف لگا دے گا. اللہ کبھی دین کی طرف نہیں لگائیں گے. یہ بنیادی فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے, اور اسی فیصلے پر جنت ہے جہنم ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے, ہم غفلت میں رہیں گے, تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں, مسئلہ تو ہمارا ہے. عذاب تو ہم نے بھگتنا ہے, نیکیاں تو ہم نے بھگتنی ہے, ہم نے لینی ہے. جنت کی نعمتیں ہوں وہ ہم نے حاصل کرنی ہے, جہنم ہو وہ عذاب ہم نے بھگتنا ہے. بنیادی فیصلہ ہمیں کرنا ہے, ہمیں خواب غفلت سے جاگنا ہوگا, بنیادی فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا. اور اس وقت تک قوم کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک وہ قوم اپنی اصلاح خود نہ کرنا چاہے. قوم کہے جی ہم تو لگے ہوئے ہیں سود کی طرف, ہم تو لگے ہوئے ہیں لہو و لعب کی طرف, کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آئے گا اور ہماری اصلاح ہو جائے گی. اور اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں آج کوئی حضرت عمر جیسا خلیفہ چاہیے. حضرت عمر جیسا خلیفہ کیا کرے گا جب ہم خود اپنی اصلاح نہیں چاہتے؟ خود اپنی اصلاح چاہیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. اوپر سے جو ہے نا وہ ہم کسی معجزے کی ہم ہمیشہ امید میں رہتے ہیں, اوپر سے کسی معجزے کی ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے. اصلاح اپنی ذات سے ہوتی ہے, اپنے اندر سے ہوتی ہے. جب ہر بندہ اپنی اصلاح کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا, میں یہ نہیں کہتا اپنی اصلاح کر لے گا, اپنی اصلاح کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا, آج سمجھیے اصلاح کی ابتدا ہو جائے گی, اللہ کی مدد آئے گی, سب کچھ ہوگا. بنیادی فیصلہ انسان کو کرنا ہے. بہرحال موضوع دوسری طرف نکل گیا ہے تو تھوڑا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, اور البتہ تحقیق ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دانائی من قبل پہلے سے, وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ہم اس کو جاننے والے تھے. یہیں سے ساری بات شروع ہوئی تھی. ہمیں بخوبی علم تھا وہ اس قابل ہیں کہ نہیں, اور وہ اس کے پورے قابل تھے, اور ان کا قلب سلیم کے مالک تھے. اور اللہ نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے, اللہ نے اسی بات کا علم رکھتے ہوئے انہیں ہدایت دی تھی, انہیں نبی بنایا تھا. اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون, جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثیل, کیا ہیں یہ مجسمے, کیا ہے یہ تمثیل, یہ صورتیں. تمثیل تماثیل جس کی جمع تماثیل ہے, تصویر یا مجسمے کو کہتے ہیں. یہ صورتیں کیا ہیں, التی انتم لہا عاکفون, وہ جو تم جس پر اعتکاف کیے ہوئے ہو. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ جم کے بیٹھ جانا, کسی چیز پر بیٹھ جانا اور اس کے ساتھ بڑا جذباتی لگاؤ رکھنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا مجسمے ہیں جن پر تم مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہو. اپنے باپ کو بھی سمجھایا, باپ بھی مشرک, اور قوم کو بھی سمجھایا, قوم بھی مشرک. نبی کا باپ مشرک ہو سکتا ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں نبی کا باپ مشرک نہیں ہو سکتا, نبی کا باپ مشرک نہیں ہو سکتا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں. اور اسی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط نہیں ہو سکتے, وہ صحیح ہیں. اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک تھا, ان کی قوم بھی مشرک تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم دونوں کو شرک سے ڈرایا, دونوں کو دعوت دی, دونوں کو نصیحت کی. پہلے کس کو نصیحت کی؟ اپنے باپ کو. پھر کس کو نصیحت کی؟ اپنی قوم کو. اس لیے پہلے باپ کا ذکر ہے. جب بھی کسی نے اصلاح کرنی ہوتی ہے, اصلاح اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے. انسان سب سے پہلے اپنی اصلاح کرتا ہے. پھر جب ہم پچھلے دنوں زندگی کا مقصد کیا ہے اس بارے میں بات ہو رہی تھی, تو اس میں ہم نے پڑھا کہ زندگی کا مقصد ہے دین کو غالب کرنے کی کوشش. اور دین کو غالب کرنے کی کوشش سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرے گا, پھر دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا. صرف اپنی اصلاح سے بھی بات نہیں بنے گی, اور اپنی اصلاح کرے نہ اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کر دے, یہ بھی قول و فعل میں تضاد ہے, تو یہ بھی غلط ہے. انسان صرف اپنی اصلاح کرے, دوسروں کی اصلاح نہ کرے, یہ بھی غلط. اور اگر اپنی اصلاح نہ کرے, دوسروں کی اصلاح کرے, یہ بھی غلط. پہلے اپنی اصلاح کرے گا, پھر دوسروں کی. لیکن دوسروں میں سب سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں کی اصلاح کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ چراغ تلے اندھیرا, دوسروں کو تو دعوت دے رہا ہے اور گھر میں دعوت نہیں دے رہا. ہاں, گھر میں دعوت دی ہو لیکن دعوت دینے سے اثر نہ ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اب باہر دعوت ہی نہ دے. نہیں, انسان نے پہلے اپنی اصلاح کرے, پھر اپنے قریبی لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. انسان پر کوشش فرض ہے, نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر جو ہے قریبی لوگ سمجھ جاتے ہیں, اصلاح کر لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, پھر دعوت کا سلسلہ پھیلتا جائے گا. تو پہلے دعوت کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے.
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اب آپ نے علانیہ دعوت دینی ہے تو علانیہ دعوت میں سب سے پہلے آپ کو حکم ہوا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو ڈرانا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے۔ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو آپ نے دعوت دی تھی، جب آپ نے سب کو اکٹھا کیا تھا دعوت پر، سب خاندان کو، اور پھر آپ نے دعوت کے بعد انہیں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے تو تم کیا میری بات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سب نے ایک زبان کہا ہم نے آپ سے زیادہ سچا کبھی کسی کو پایا ہی نہیں، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ کیا ہی نہیں، اگر آپ یہ بات کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے ہم یقین کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بڑی بات کی خبر دیتا ہوں کہ تم سب خسارے میں ہو جب تک تم شرک پر ہو، تو اگر تمہیں اپنی اخروی زندگی بہتر بنانی ہے تو پھر تمہیں شرک چھوڑنا ہوگا اور تمہیں لا الہ الا اللہ کا علم بلند کرنا ہوگا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب اور عجم دونوں کے مالک بن جاؤ گے، دنیا کا فائدہ بھی ہوگا اور اخروی فلاح اور کامیابی بھی حاصل ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ نے خاندان والوں کو دعوت دی، اور اسی دعوت کے موقع پر ابو لہب نے بدبخت نے وہ کلمات کہے تھے، کیا اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اللہ رب العالمین نے پھر سورہ لہب کی آیتیں اتار دی تھیں۔ تو سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر سے اصلاح کا کام شروع کرتا ہے، پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ سے شروع کیا اور پھر اپنے قوم سے، تو پہلے باپ کا ذکر کیا بعد میں قوم کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہی ترتیب تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کیا ہیں یہ مجسمے جن پر تم مجاور بن کے بیٹھے رہتے ہو؟ تو پتہ لگا کہ کچھ تصویروں پر یا کچھ مجسموں پر بیٹھے رہنا مجاور بن کے، تو یہ شرک ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کرتی تھی اور تمام مشرکین ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کے مجسمے ہوں جو گزر چکے ہیں یا ان کی قبریں ہوں، ان قبروں پر مجاور بن کے بیٹھنا، یہ دونوں ایک جیسی چیز ہوتی ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا وجدنا آباءنا، ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو لها عابدین، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان مجسموں پر اس لیے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان مجسموں کی، یہ نیک لوگوں کے مجسمے ہیں، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا وہ یہ کام کرتے تھے، جب وہ یہ کام کرتے تھے تو ہم ان کی اولاد ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنی ہے، ہمارا دین وہی جو ہمارے آباء و اجداد کا۔ یہ ہے کل دلیل مشرکین کی۔ مشرکین کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے۔ اس سے فضول دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بوگس دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ دلیل تو ہے اللہ نے یہ بات فرمائی، اللہ کی کسی کتاب میں یہ بات ہو یا اللہ کی کسی نبی نے یہ بات فرمائی ہو، یہ دلیل ہوتی ہے۔ یہ دلیل تو نہیں ہوتی کہ میرا باپ یہ کرتا تھا، میرا دادا یہ کرتا تھا، اور ہمیشہ سے مشرکین کا، ہمیشہ سے کافروں کی یہی دلیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے پایا، لہٰذا اب ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہے جی سب سے بڑی دلیل شرک کرنے کی، اور آج بھی شرک، بدعات، خرافات کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور یہ صرف قوم ابراہیم کے ساتھ نہیں ہے، یہ آج کے کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی کو یہی جواب دیا ہے، ہر نبی کی قوم نے، جتنی قومیں تباہ ہوئیں ان کی وجوہات میں سے بنیادی وجہ یہی تھی۔ جی اگلی آیت میں بھی اس کا جواب آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ ہر شرک، بدعات، خرافات اور غلط کام کے پیچھے یہی دلیل ہوتی ہے، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے بڑی فضول دلیل کوئی نہیں ہے۔ دلیل تو ہوتی ہے اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان، اللہ کی کتاب، یہ دلیل ہوتی ہے۔ جب یہ دلیل نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ کام کرتے تھے، ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، ہمارے علماء یہ کرتے تھے، میرے محلے کے مولانا نے یہ فرمایا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔
یہ تو لیکن یہ دلیل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ دلیل رہی ہے لوگوں کی، لوگ ہمیشہ اس دلیل کا استعمال کرتے رہے ہیں اور اللہ ہمیشہ اس کا رد کرتے رہے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ قرآن پاک جو اس دلیل کے رد سے بھرا پڑا ہے، آج کئی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، امت محمدیہ میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی یہی دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، سورہ زخرف آیت نمبر 23۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی بھی ڈرانے والا بھیجا، یہاں ڈرانے والے سے مراد رسول ہے، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جس بھی بستی میں کوئی بھی رسول بھیجا مگر اس بستی کے مالدار لوگوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا تھا، ہم اپنے آباء و اجداد کے قدموں کے نشانوں کی ہی اقتداء کریں گے۔ یعنی اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ ہر نبی کو اس کی قوم نے یہ جواب دیا ہے، ہمیشہ سے لوگوں کی یہ دلیل چلی آ رہی ہے۔ اب نبی نے جواب میں کیا کہا؟ جب ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا میری بات مانو، قوم نے کہا نہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کی بات مانیں گے، تو نبی نے جواب میں کیا کہا؟ قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، کیا اگر میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت یافتہ چیز لے آؤں اس سے جس پہ تمہارے آباء و اجداد تھے، تمہارے آباء و اجداد اگر غلطی پر ہوں اور میں تمہارے سامنے زیادہ ہدایت والی بات کروں پھر بھی تم میری بات چھوڑ کر ان کی بات مانو گے؟ دوسری آیتوں میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 104، اس میں بھی یہی موضوع ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آ جاؤ، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ قرآن کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، یا رسول کی طرف آ جاؤ، رسول کی بات حدیث کی طرف آ جاؤ، قالوا تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں، جاہل ہوں، ولا یہتدون وہ ہدایت یافتہ نہ ہوں، گمراہ ہوں، اگر آباء و اجداد جاہل ہوں گے، گمراہ ہوں گے، پھر بھی یہی کام کرو گے؟ پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی پیروی کرنی چاہیے تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا اور ہمارے لیے وہی اسوہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کی پیروی کرنی چاہیے تھی، آپ نے ان کی پیروی نہیں کی اور آپ نے وہی کی پیروی کی، تو وہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ دلیل وہی ہوتی ہے، دلیل ما انزل اللہ ہوتی ہے، دلیل آباء و اجداد کی پیروی نہیں ہوتی۔ اور آپ کو بتاؤں تقلید کی بھی یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ، ہمارے امام، وہ سب کے سب انسان ہیں، وہ سب کے سب غیر معصوم ہیں۔ غیر معصوم کی کوئی بات دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ دلیل اگر ہو سکتی تو صرف اللہ رب العالمین کا کلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ دلیل ہو سکتی ہے۔ ہاں کوئی امام، کوئی بزرگ قرآن پاک سے کوئی بات پیش کرے تو اس کو ماننا چاہیے، اس لیے نہیں کہ اس بزرگ نے فرمایا، اس لیے کہ وہ قرآن کی بات کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ حدیث کی بات کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ فلاں بزرگ نے فرمایا، اس لیے نہیں کہ میرے باپ نے کہا ہے۔ کسی باپ کو اس کا بیٹا قرآن کی بات کرے، اب بیٹے کو باپ کی بات ماننا ضروری نہیں، باپ کو بیٹے کی بات ماننا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، سورہ مریم میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کی اور اپنے باپ سے انہوں نے مکالمہ کیا، بحث و مباحثہ کیا، تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ سورہ مریم میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا اپنے باپ سے، حضرت ابراہیم چھوٹے تھے ابھی اور باپ جو ہے وہ اتنا بڑا، تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، میرے پاس وحی آئی ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کے پاس نہیں آئی، فاتبعنی آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی، اہدک صراطا سویا میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ بیٹا باپ کی پیروی کرے، کبھی باپ کو بھی بیٹے کی پیروی کرنی پڑتی ہے، بات دلیل کی ہے۔ اگر باپ دلیل کی بات کرے
تو بیٹے کو باپ کی بات ماننی چاہیے، اس لیے نہیں کہ باپ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ باپ کے پاس دلیل ہے۔ اور اگر بیٹا دلیل کی بات کرے تو پھر اب بیٹے کو باپ کی بات نہیں ماننی، اب باپ کو بیٹے کی بات ماننی، کیونکہ دلیل بیٹے کے پاس ہے۔ جو بھی دلیل کی بات کرے، وہ بزرگ ہو ہمارے یا وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو، دونوں کی بات ماننی ہوگی۔ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ اس کی بات میں کتنا وزن ہے، اس کے پیچھے دلیل کتنی قوی ہے۔ جی جی جب لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ تقلید سے یا صرف ماں باپ کی بات پر چلنے سے یا صرف بزرگوں کی بات پر چلنے سے، تو بعض دفعہ لوگ مغالطہ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو لوگوں کو تقلید کی طرف بلاتے ہیں، وہ لوگ مغالطہ دیتے ہیں، دیکھو یہ علماء کی عزت نہیں کرتے، یہ لوگ دیکھو علماء کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، یہ علماء کا احترام نہیں کرتے، کہتے ہیں علماء کی بات نہ مانو۔ کوئی نہیں کہتا علماء کی بات نہ مانو۔ دیکھیے جب اللہ نے فرما دیا علماء کی بات مانو، علماء سے پوچھو کون اس کا انکار کر سکتا ہے۔ پچھلے دنوں سورہ انبیاء کے شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ جب اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، تو کون اس کا انکار کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اہل علم سے سوال کرنے سے انکار نہیں ہے، اہل علم سے سوال ہو سکتا ہے، بالکل ہوگا۔ اگر کسی کو نہیں پتا تو اہل علم سے ہی سوال ہوگا۔ جہالت کا علاج ہی علماء سے پوچھنا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی اہل علم میں سے کسی ایک کو خاص نہیں کرنا کہ بس دنیا میں یہی مسئلہ بتا سکتا کوئی نہیں بتا سکتا۔ کیا اس سے غلطی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ غلطی ہو سکتی ہے۔ جب کسی سے غلطی ہو سکتی ہے تو ہر مسئلے میں اس سے پوچھنا اور اس کو خاص کر لینا اور سمجھنا صرف یہی ہے، باقی سب غلط ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں جو تقلید کرتا ہے دراصل وہ گستاخی کرتا ہے، وہ باقی سب کو غلط کہتا ہے، وہ ایک کی بات کو صحیح مانتا، باقی سب کی بات کو غلط مانتا ہے۔ اور جو تقلید نہیں کرتا وہ اس سے بھی پوچھتا ہے، اس سے بھی پوچھتا ہے، کبھی اس سے پوچھ لیا، کبھی اس سے پوچھ لیا، کبھی اس سے پوچھ لیا، وہ سب کو احترام دے رہا ہے۔ جو ایک امام کی بات کو مانتا ہے وہ گویا کہ باقی تمام ائمہ کی بات کا رد کر رہا ہے، اور رد کیسے کر رہا ہے؟ بغیر کسی دلیل کے۔ اگر صرف ایک امام کی بات ماننی ہے، اور جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو، جس کی بات دلیل کے مطابق ہو، اس کی بات مانے، وہ سب کی بات کو مان رہا ہے، کسی ایک کی بات کا بھی رد نہیں کر رہا، وہ صرف ایسی بات کا رد کر رہا ہے جو دلیل کے بغیر ہو۔ تو دلیل کو چھوڑ کر کسی کی بات ماننا یہ ہے گستاخی۔ یہ گستاخی نہیں ہے کہ کسی کی بات کو چھوڑ دینا دلیل کے بغیر۔ اگر آج جو ہے وہ کہا جائے کسی کو کہ جی کوئی بھی مسئلہ ہو اور کہا جائے کہ جی فلاں امام صاحب کا یہ موقف ہے، تو کہا جائے کہ جی اس امام صاحب کے پاس اس موقف کی دلیل نہیں ہے، تو آگے سے ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا تم ان امام صاحب سے زیادہ جاننے والے ہو؟ رفع دین کی بات ہو، کوئی اور بات ہو، کوئی اور اختلافی مسئلہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو اتنے بڑے امام تھے، انہوں نے یہ بھی بات فرمائی، آج آپ کون ہیں ان کی مخالفت کرنے والے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ نہ میری کوئی اہمیت ہے، نہ آپ کی کوئی اہمیت ہے، نہ آج کے زمانے کی کسی عالم کی کوئی اہمیت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب سے اس بات میں اختلاف ہم لوگوں نے نہیں کیا، امام صاحب سے اس بارے میں اختلاف ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء نے کیا ہے، امام مالک نے کیا ہے، امام شافعی نے کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے کیا ہے۔ کیا وہ اس قابل ہیں کہ نہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کر سکیں؟ وہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم نے کس کی بات کو ماننا ہے؟ ہم نے آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو نہیں ماننا، ہم نے دیکھنا ہے کس کی بات دلیل کے مطابق ہے، بس دلیل کی بات کو ماننا ہے۔ جس کی بات دلیل کے مطابق ہے اس کی بات کو مان لیں، اسی میں خیر ہے، اور یہی سب علماء کی عزت ہے۔ یہ اللہ کا یہ احترام ہے جو اللہ کا کرنا چاہیے، یہ نبی کا احترام ہے جو نبی کو دینا چاہیے، یہ نبی کا حق ہے جو نبی کو ملنا چاہیے، اور یہی علماء کا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے، اور یہی علماء کی بات ماننا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اصل علماء کی تقلید یہی ہے، اگر ہم تقلید سے مراد علماء کی بات ماننا لیں۔ میں تو آپ سے کہتا ہوں تقلید اسے کہتے ہی نہیں ہے، تقلید تو کہتے ہیں کسی عالم کی بغیر دلیل کی بات کو ماننا۔ میں نے آپ کو 3-4 دن پہلے یہ مسئلہ سمجھایا تھا، تقلید کا مطلب ہی اس کی بغیر دلیل کی بات کو ماننا ہوتا ہے۔ اگر دلیل کے ساتھ کسی کی بات ماننا وہ تقلید ہوتی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو اللہ کے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ تمام ائمہ کرام نے فرمایا کہ اگر میری بات کتاب و سنت کے خلاف ہو رد کر دو۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری بات کتاب و سنت کے خلاف ہو سکتی ہے،
لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں نہیں میرے امام کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی، حالانکہ اس کے امام یہ بات کہتے تھے، تمام ائمہ نے یہ بات فرمائی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ شافعی کہلاتے تھے اپنے آپ کو، لیکن ان میں وہ تشدد نہیں تھا، وہ سختی نہیں تھی، وہ جمود نہیں تھا جو آج ہم میں موجود ہے۔ تو امام نووی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو شافعی کہلاتے ہیں اور آپ نے کتنے مسئلوں میں امام صاحب کی مخالفت کی ہے، تو آپ ہماری طرح شافعی بنے، ہم تو ہر مسئلے میں امام شافعی کی بات مانتے ہیں۔ کہنے لگے تم 50-60%، 70% شافعی ہوں، میں 100% شافعی ہوں۔ ہمارے امام صاحب نے فرمایا تھا اگر میری بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو چھوڑ دینا، قرآن و سنت کی بات کو مان لینا۔ میں امام شافعی رحمہ اللہ کی اس بات کو بھی مانتا ہوں، میں 100% شافعی ہوں، تم تو 50-60%، 70% شافعی ہو، میں تو ان کی پوری بات پہ عمل کرتا ہوں، اصل شافعی تو میں ہوں۔ تو اگر ہمیں حنفی بننا ہے ہم اصل حنفی بنیں، اگر ہمیں مالکی بننا ہے تو ہم اصل مالکی بنیں، اگر ہمیں حنبلی بننا ہے تو ہم اصل حنبلی بنیں۔ اور یہ نسبتیں تو ویسے استاد شاگرد کے طور پر ہوں، کوئی کسی کا استاد اس طرح کا ہو تو اس انداز سے علماء نسبتیں کرتے رہے ہیں، ورنہ تو ہماری اصل نسبت ہے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں محمدی بننا چاہیے ہم سب کو۔ باقی نسبتیں کسی شہر کی طرف بھی ہو سکتی ہیں، کسی مذہب کی طرف بھی ہو سکتی ہیں، ان میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دلیل کو کتنا فالو کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ کس بات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے مشرکین سے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو، وہ اس کا جواب دیتے ہیں قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ان کی عبادت کرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، قال فرمایا لقد کنتم، البتہ تحقیق تم بھی، انتم تم، و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد، فی ضلال مبین واضح گمراہی پر ہو، تم اور تمہارے آباء و اجداد واضح گمراہی پر ہو۔ اگر کسی کے آباء و اجداد، کسی کے بزرگ گمراہی پر ہوں، دلیل کے بغیر بات کریں تو پھر اس کی پیروی نہیں ہوتی، پھر اس کے مطابق نہیں چلنا ہوتا۔ ہاں کسی کے آباء و اجداد دلیل کے ساتھ ہوں، حق پر ہوں، ان کی پیروی کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کے آباء و اجداد حق پر نہ ہوں پھر اس کو اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، پھر اس کو اپنے آباء و اجداد کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر اس کو اللہ رب العالمین کی بات کو ماننا چاہیے۔ اور یہی اللہ رب العالمین کا ہم سے تقاضا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اہل علم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی شے کے بارے میں جھگڑا ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، علماء کی بات مانو، حکمرانوں کی بات مانو، ہر ایک کی بات مانو۔ لیکن اگر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو پھر صرف قرآن و حدیث سے فیصلہ ہوگا، جس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی اس سے فیصلہ ہوگا۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور جو بندہ یہ کام نہیں کرے گا، جو اپنے اختلاف کا فیصلہ قرآن و سنت سے نہیں کرائے گا، دلیل سے نہیں کرائے گا، وہ دلیل کے بغیر علماء کے ساتھ تمسک رکھے گا، آج سمجھ لیجیے اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ اس کا آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ یہ کام کرے گا، وہ اپنے اختلافات کا حل کتاب و سنت سے کرے گا یا کتاب و سنت کی دلیل رکھنے والے علماء سے کرے گا۔ ذالک خیر، یہ زیادہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور اس کا انجام بھی اچھا ہے، اسی بات کا انجام اچھا ہے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، بڑی غور طلب آیت ہے اسی موضوع پر، سورہ نساء آیت نمبر 65۔ فرمایا فلا وربک، اے نبی آپ کے رب کی قسم، اللہ کی قسم، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے چاہے ایمان کا دعویٰ کرتے رہیں، سب سے بڑے محب رسول ہونے کا دعویٰ کرتے رہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو فیصل بنا لیں، ہر اختلاف میں آپ سے فیصلہ کروائیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہ جو اگلا جملہ ہے بہت غور طلب، مجبوراً پھر نبی کی بات نہ مانے، اب تو نبی کی بات آ گئی، اب تو ماننی پڑے گی، اب تو قرآن کا بات آ گئی ہے، ماننی پڑے گی، دل تو نہیں کر رہا، میرا مسلک تو اس کے مخالف ہے اس کے، لیکن اب تو قرآن کی بات آ گئی، ماننی پڑے گی، دل کے اندر جو ہے وہ تھوڑا بہت تنگی آ رہی ہے کہ میرا مسئلہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، میرے امام صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ ہر اختلاف میں نبی کو فیصل بنائیں، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں،
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور دل سے تسلیم کر لیں۔ اگر ایک بندہ اوپر سے مان لے، اکثر لوگ تو اوپر سے بھی نہیں مانتے، اوپر سے بھی نہیں مانتے، اگر ایک بندہ، میں آپ سے عرض کروں، اوپر سے مان لے دل سے نہ مانے، یہ بھی مومن نہیں ہے۔ نبی فیصلہ کرے، قرآن فیصلہ کرے، حدیث فیصلہ کرے، اور وہ نبی کے فیصلے کو بس اوپر سے مان لے، اگر میں یہاں انکار کروں گا لوگ کہیں گے دیکھو قرآن کی بات نہیں مانی، حدیث کی بات نہ مانی۔ اگر ایک بندہ اوپر سے مانے، دل سے نہ مانے، دل میں تنگی محسوس کرے، اس کا بھی ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان صرف تب مکمل ہوگا، قسم کھا کر فرمایا کہ ہر اختلاف کا فیصلہ نبی سے کروائیں، اور پھر نبی کی بات میں، نبی کے فیصلے پر دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، اور دل سے تسلیم کر لیں۔ یہ ہے ایمان۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، نہ کسی مومن مرد کے لیے یہ لائق ہے، نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق ہے، اگر اللہ یا اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے پھر ان کے لیے کوئی اختیار باقی رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جائے پھر مومن کا اختیار نہیں باقی رہ جاتا، قرآن کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، پھر کسی کے پاس اختیار نہیں رہتا اب میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں۔ تو بہرحال یہ موضوع بہت لمبا ہے، تو یہ اکثر لوگ جو ہیں اس بارے میں جو دلیل دیتے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کی، اپنے بزرگوں کی، یہ بڑی بوگس دلیل ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کتاب و سنت سے ہوتی ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ تو اللہ تعالی ہمیں کما حقہ قرآن پاک پر، حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔